بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ثانی بدر الموعد ذی-القعدہ 5 ہجری اپریل 627 عیسوی بدر کے مقام پر ہوئی۔ جنگ احد کو 1 سال گزر چکا تھا۔ قریش نے مسلمانوں کو زخم تو دیے تھے مگر وہ دل کی آگ بجھا نہ سکے۔ احد کے میدان میں جاتے وقت ابو سفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو للکار کر کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے سال بدر کے مقام پر ہم دوبارہ جنگ کے لیے آئیں گے، دیکھتے ہیں کس کا پلڑا بھاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جواب دیا، انشاءاللہ ہم بدر میں تم سے مقابلہ کریں گے۔ سال گزرنے کے بعد وقت گزرتا رہا۔ 1 سال بعد وہ گھڑی آ پہنچی۔ مدینہ میں اعلان ہوا کہ قریش کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں جوش و ولولہ تھا۔ مسلمان زخمی یادوں کے ساتھ مگر مضبوط عزم کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، اب ہم قریش کو دکھائیں گے کہ احد کا صدمہ ہمیں توڑ نہیں سکا۔ قریش کی تیاری۔ ادھر مکہ میں ابو سفیان نے بھی لشکر تیار کرنا شروع کیا مگر اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر ہم پھر ہار گئے تو عرب میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی۔ قریش کے دلوں میں مدینہ کے مسلمانوں کی بہادری کا خوف اب بھی تازہ تھا، خاص طور پر بدر کبریٰ کی شکست وہ کبھی نہیں بھولے تھے۔ ابو سفیان نے قریش کو بلانے کے لیے ایک چال چلی۔ اس نے کہا، اس سال بارشیں کم ہیں، قحط ہے، لڑنے کا یہ وقت نہیں، اگلے سال زیادہ تیاری کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یوں وہ مکہ ہی میں رک گئے۔ مسلمانوں کی روانگی۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ قافلہ بدر کے میدان میں پہنچا اور ڈیرے ڈال دیے۔ بدر اس وقت ایک مشہور بازار بھی تھا جہاں لوگ خرید و فروخت کرنے آتے۔ مسلمان وہاں 8 دن تک ٹھہرے، قریش کے آنے کا انتظار کرتے رہے مگر دشمن کا لشکر کہیں نظر نہ آیا۔ نتیجہ، قریش اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں کی ساکھ پورے عرب میں بلند ہو گئی۔ لوگ کہنے لگے، قریش نے للکارا تھا مگر خود میدان میں نہ آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی بہادری سے بدر تک پہنچے اور ڈٹے رہے۔ یوں بغیر تلوار چلے مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی ملی۔ بدر ثانی کو بدر الموعد بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں لشکروں کے درمیان طے شدہ وعدہ تھا۔ سبق: ایمان والے وعدے پر قائم رہتے ہیں، خواہ دشمن ہو یا دوست۔ اللہ ایمان والوں کی داغ دشمنوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ بعض اوقات جنگ جیتنے کے لیے تلوار چلانا ضروری نہیں، استقامت اور عزم ہی کافی ہوتا ہے۔